اسلام کے اندر کھانا کھلانا کوئی عبادت نہیں ہے، کھانا پینا یہ سب عبادت نہیں ہے۔ اسلام میں جو عبادت ہے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا یا غریبوں کی دعوت کرنا وہ عبادت ہے، لیکن کھانا کھلانا کوئی عبادت نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں 3 دعوت ایسی ہیں، وہ 3 دعوت عبادت ہے۔ اسلام میں 3 دعوت عبادت ہیں اور ان تینوں دعوتوں میں گوشت ہے۔ انہیں 3 دعوتوں میں کیا ہے؟ گوشت ہے۔ جو سب سے پہلی دعوت ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی میں کیا کٹے گا؟ گوشت کٹے گا۔ کوئی آدمی مرغی لا کے کاٹ دے اور یہ بولے کہ میں آج بقرعید کے دن 1 لاکھ مرغی کاٹا، میری قربانی ہو گئی، تو دنیا کا ہر عالم اس کو یہ مسئلہ بتایا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ تجھے جو کاٹنا تھا وہ نہیں کاٹا۔ تو اسلام کے اندر 3 دعوتیں جو عبادت ہے۔ اسلام کے اندر کھانا پینا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن 3 دعوتیں۔ پہلی دعوت کیا ہے؟ قربانی عبادت ہے، اور دوسری دعوت جو ہے وہ ولیمہ ہے۔ ولیمے میں کیا کٹے گا؟ ولیمے میں سب گوشت کاٹتے ہیں۔ کہیں آپ ایسا ہوا ولیمے میں کہیں گئے، دال چاول تھے، ولیمے میں آج دال چاول بناؤ، کوئی نہیں آئے گا۔ ولیمہ جو آدمی کرتا ہے تو گوشت ہی کاٹتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا کاٹے، لیکن گوشت ضرور کٹے گا۔ گوشت نہیں کاٹا تو دال چاول کا اور چائے بسکٹ سے کبھی ولیمہ ہوا نہیں آج تک۔ اگر کوئی آدمی غلطی سے دال چاول ولیمے میں بنا دیا، لوگ اس کو پاگل بولیں گے، بیوقوف بولیں گے۔ دوبارہ اس کے اگر دوسرے بیٹے کا ولیمہ ہوا تو بھی کوئی آئے گا نہیں کھانے، کیونکہ تو پہلے ولیمہ کرا تو دال چاول بنایا تھا، لہذا انہیں دال چاول بنا تھا، ہم نہیں جائیں گے۔ تو دوسرا جو عبادت ہے، دوسری جو دعوت ہے اسلام کے اندر ولیمہ ہے، اور ولیمے میں کیا کاٹنا ہے؟ آپ کو گوشت کاٹنا ہے۔ ہر ولیمے میں کہیں بھی جائے آپ کو گوشت ہی ملے گا۔ حالانکہ حضور نے اب تو چکن کاٹتے ہیں، مرغے کاٹتے ہیں، لیکن حضور کا حکم یہ نہیں ہے۔ حضور کا حکم کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے تم ایک بکری ہی کیوں نہ کاٹو۔ حضور کی طرف سے بکرا کاٹنے کا حکم ہے، بکری کاٹنے کا حکم ہے، بھیڑ دمبا کاٹنے کا حکم ہے، اور حصہ لینے کا حکم ہے۔ یہ جو آج کل ولیمے میں چکن کاٹ رہے ہیں، مرغی کاٹ رہے ہیں، تو یہ تو ہم اپنی مرضی سے کاٹ رہے ہیں۔ حضور کی مرضی ولیمے میں مرغی کی نہیں ہے، چکن کی نہیں ہے۔ حضور کی مرضی ولیمے میں اولم ولو بشاتن، بکری کی ہے کہ بکری کاٹو ولیمے میں۔ اور تیسری جو دعوت ہے اسلام کے اندر وہ ہے عقیقہ، عقیقے کی دعوت۔ بس یہ 3 دعوت اسلام کے اندر۔ قربانی میں کیا کٹے گا؟ گوشت کٹے گا۔ کوئی آدمی کچھ اور کاٹے، کتنے بھی آلو کاٹ لے، ٹرک بھر کے لایا آلو کاٹ لے بقرعید کے دن، تو اس کو 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری دعوت ولیمے کی دعوت، اس میں بھی گوشت کٹے گا۔ اور تیسری دعوت کیا ہے؟ عقیقے کی دعوت ہے۔ عقیقے کی دعوت میں کوئی آدمی 1 لاکھ لوگوں کی دعوت کرا اور دالچا بنا لیا، چاول بنا لیا اور روٹی ترکاری بنا لیا، آلو کی ٹنڈے کی سبزی بنا لیا، تو کوئی آدمی دنیا میں نہیں بولے گا آپ کا عقیقہ نہیں ہوا۔ ہر آدمی بولے گا آپ کا عقیقہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ عقیقے میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ اگر بیٹے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو 2 آپ کو بکرے کاٹنا ہے، 2 حصے لینا ہے۔ اگر بیٹی کا عقیقہ کر رہے ہیں تو 1 بکرا 1 بکری کٹے گی، 1 بھیڑ 1 دمبا کٹے گا۔ تو 3 دعوتوں میں گوشت ہے۔ کوئی ایسا عقیقہ آپ دیکھے نہیں ہوں گے، عقیقہ ہوا کیا بنایا؟ آج ترئی کی سبزی بنا لی ہے، عقیقے میں ترئی کی سبزی ہے، عقیقے میں دال چاول ہے۔ تو اسلام میں جو دعوت ہیں 3، اور تینوں دعوتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت مانگا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ گوشت کی بہت اہمیت ہے اللہ کی نظروں میں۔ اس لیے تو گوشت کٹ رہا ہے 3 دنوں کے اندر۔ اب اس سال جو حاجی حج کرنے گئے، 18 لاکھ لوگ حاجی حج کرنے گئے۔ اب 18 لاکھ کا آپ حصہ لگا لیں، وہاں تو کھانے والے بھی اتنے نہیں ہیں، یہاں تو غریب ہے تقسیم کر سکتے ہیں، سعودی کے اندر تو غریب نہیں ہے، غریب اگر گنے تو بھی اتنے غریب ہے ان کو انگلی پر گنا جا سکتا ہے۔ اب جب غریب نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اب وہ 18 لاکھ جو حصے ہیں، یا 18 لاکھ بکرے ہیں یا بھیڑ ہیں دمبے جو بھی ہیں، وہ 18 لاکھ لوگوں کی طرف سے جو قربانی ہوئی ہے اس قربانی کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، وہ جو سعودی سے باہر ہے ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو تقسیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کھائے اس کو۔ اللہ چاہ رہے ہیں کہ تم ان 3 دنوں کے اندر گوشت کھاؤ، یہ گوشت کی اہمیت کو آدمی سمجھے۔ تو جو بعض لوگ بہانہ لگاتے ہیں ہم نہیں کھاتے، ہمارا دل نہیں کرتا، تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بقرعید کے دن بھی یہ حکم فرماتے کہ دال چاول جو آدمی بنائے گا اس کی بھی قربانی کو ثواب مل گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی کتنے بھی مہنگے دال چاول بنا لے، دیسی گھی میں دال چاول بنا لے اور سونے کے ٹکڑے لا کر اس میں گھول دے تو بھی اس کو 1 رتی برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ جو گوشت میں بڑی طاقت ہے، شیر آپ جانتے، شیر کیا کھاتا؟ آلو، دال چاول کھاتا شیر کیا کھاتا؟ شیر گوشت کھاتا ہے، اس لیے شیر کو کیا بولتے؟ اس لیے شیر راجا ہے۔ شیر گوشت کھاتا ہے اس لیے شیر راجا ہے، ورنہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جو شیر سے بھی بڑے ہیں۔ ہاتھی شیر سے بڑا ہے، زراف شیر سے بڑا ہے، گوریلا اور تیندوے اور بڑے بڑے بہت سارے جراسک ہیں، اور بہت سارے جانور ہیں۔ کون سے جانور ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو بہت سارے جانور ایسے ہیں جو شیر سے بڑے ہیں لیکن وہ راجا نہیں ہے۔ شیر راجا ہے، کیوں؟ کیونکہ شیر
گوشت کھاتا ہے. اگر شیر بھی سبزی کھانے لگا, دال چاول کھانے لگا, تو ایک دن میں اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. بادشاہ کس لیے؟ وہ گوشت کھانے کی وجہ سے بادشاہ ہے. اور جو اس کے علاوہ دوسرے جانور ہیں وہ گھاس کھاتے ہیں, یا چھوٹے چھوٹے پرندے کھاتے ہیں, یا شکار کر کے نہیں کھاتے. اگر وہ گوشت کھاتے بھی ہیں دوسرے, تو دوسروں کا شکار کیا ہوا, بچا ہوا کھاتے ہیں.